اچھا سر، معافی کا ایک بڑی بات چل رہی ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگے تو باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، عمران خان اگر معافی مانگے اور اگر عمران خان معافی مانگ لے گا تو وہ دن جو ہے عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ پھر مجھ جیسا آدمی عمران خان کے ساتھ کبھی بھی اگر کوئی کہے گا بھی تو میں ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، کیونکہ جس عمران خان کو ہم نے لیڈر مانا ہے وہ عمران خان وہ ہیں جو کبھی بھی ایک ناکردہ گناہ کی معافی نہیں مانگے گا۔ 9 مئی کو تو وہ گرفتار ہوا، 10 مئی کو میں نے ان کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں کیا ہوا، تو جو گناہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں ان کی معافی مانگ لے صرف اپنی رہائی کے لیے۔ اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ جو سیاسی جو عروج حاصل ہے پی ٹی آئی کا وہ دڑام سے گرے گا۔ یعنی 1.5 سال 2 سال بعد خان کو کہیں معافی مانگے، تو یہ معافی اگر مانگنی تھی تو جس دن بنیال صاحب نے بلایا تھا اس وقت سپریم کورٹ میں معافی مانگ لیتے نا۔ اور جو یہ بات خان صاحب سے توقع کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں یا خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں یا پھر خان صاحب جو ہیں اس کی قوت مزاحمت سے آگاہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب معافی تو ریاست کو مانگنی چاہیے۔ 26 نومبر کو جو ہم پہ گولیاں چلائی، معافی اس کی بنتی ہے نا۔ معافی تو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری کیے ہیں اس کی معافی بنتی ہے۔ یہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کوئی سپاہی کوئی فوجی شہید ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر ہی شہید ہوئے ہیں اور معافی بھی خان مانگے۔ یعنی کہ اگر ناک سے لکیریں ہی کھینچوانی ہے، ریاست ایسے لوگوں اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتی ہے۔ اور جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ خان معافی مانگے گا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں خان ایسی مٹی کا نہیں بنا ہے۔ کل یوم پاکستان پہ بہت زیادہ تمغے دیے گئے لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، آصف زرداری کی تقریر بھی کافی زیادہ وہ ڈگمگا رہے تھے، کیا کہیں گے اس پر؟ میں نے تقریر تو سنی نہیں ہے، البتہ وہ جو گارڈ آف آنر لینے جا رہا تھا اس وقت میں نے کوئی ایک سین دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ حکومت بھی مضبوط ہے آصف علی زرداری صاحب کی صحت کی طرح، اور میرا خیال ہے یہ دوسرا چودھری شجاعت حسین پیدا ہو رہا ہے۔ آنے والے 3 ماہ کے بعد ان کے لیے ٹرانسلیٹر ہی رکھنا پڑے گا آصف علی زرداری صاحب کے لیے۔ بہرحال اللہ ان کو شفا یاب کریں، صحت اللہ ان کو دیں، یہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ باقی جو ہیں اب خانہ پوریاں ہیں جنہوں نے کی ہیں وہ دیکھ لیں۔ ایک ادھر آج کل سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، مانگنے کے لیے نہیں کیا ہے، یہ نہ سمجھیں رمضان میں مطلب ہے کہ روزہ رسول پہ حاضری دینے کیا ہے۔ مروہ صاحب، عید سے پہلے خان صاحب سے کوئی ملاقات بنانے کا کوئی آپ نے کچھ سوچا؟ نہیں عید سے پہلے نہیں، عید کے بعد میں جاؤں گا جب تک خان نہیں بلائے گا۔ خان نے بلائے تو باہر کب جا رہے ہیں آپ نے؟ باہر میں شاید بس یہی 4-5 دن میں جا رہا ہوں، شاید عید سے 1-2 روز قبل چلا جاؤں یا عید کے 1-2 روز بعد چلا جاؤں۔ مروہ صاحب باہر چلے گئے تو پیچھے احتجاج کا پروگرام ہے، آگے پیچھے کیا بنے گا؟ وہ تو ان احتجاج کے لیے جو ہے مجھے یقین ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی کی بیاف پہ جس عظیم الشان احتجاج کی بات کی ہے تو ورکر جو ہیں یہ اس احتجاج کو مؤخر نہ ہونے دیں، اور مجھے یقین ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہماری کمی پوری کریں گے اور ایک ایسی احتجاج کی قیادت کریں گے جس کے نتیجے میں حکومت گھٹنے ٹیکنے میں جو ہے مجبور ہو جائے گی۔ سر، ملدان میں عثمان ڈار صاحب انہوں نے افطاری کا پروگرام رکھا تھا، وہاں پہ تو افطاری میں شرکت نہیں کر سکتے، تو اتنے بھی احتجاج میں کیسے آئیں گے وہ؟ کہاں پہ؟ یہ اپنا کیا نام ہے اس کا، سیالکوٹ میں۔ عثمان ڈار صاحب نے اگر افطاری کی تھی اور مجھے نہیں بلایا ہے تو پھر تو میرا ان پہ قرضہ بنتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے؟ نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ اچھا، ہاں، وہ افطاری 26 نومبر کو بھی ضروری کام تھے لاہور میں، لیکن یہ ہیں کہ انشاءاللہ احتجاج کے دنوں میں جب یہ اسلام آباد میں عالمگیر احتجاج ہوگا انقلاب آ رہا ہے، تھوڑا صبر کر لیں۔ اس انقلاب میں آپ بھی ہوں گے؟ نہیں، انقلابی ہے نا تو میری کیا ضرورت ہے۔ تو کے حوالے سے مین پٹیشنز اور کنٹیم پٹیشن مقرر تھی لارجر بینچ کے سامنے۔ یہ تمام پٹیشن اس آئی سی اے کے نتیجے میں عدالتوں میں آئی تھی، جس آئی سی اے میں خان صاحب کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات، ان کے وکلاء سے، ان کے سیاسی اکابرین سے ملاقات کے لیے ایک شیڈول دیا تھا، وہ بھی جیل حکام کی رضامندی سے دیا تھا۔ میں نے اس دور میں خان صاحب کے حکم پہ ان ملاقاتوں کی فیسیلیٹیشن وغیرہ کے لیے کیسز دائر کیے تھے جو آج مقرر تھے۔ چونکہ ایک پیشی پہ خان صاحب نے میرے وکالت نامے پہ اعتراض کیا تھا، اور بعد ازاں آپ کو علم ہے کہ
معاملات بگڑتے گئے اور میرے نکالے جانے پہ منتج ہوئے، تو آج میرے لیے اخلاقاً یہ مناسب نہیں تھا کہ میں خان صاحب کی وکالت جو ہیں وہ جاری رکھتا. تو میں نے آج عدالت کو آگاہ کیا کہ چونکہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے مناسب ہوگا کہ خان صاحب سے ان کیسز میں جن میں خان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ان سے متبادل وکیل کے لیے نام مانگا جائے، اور عدالت نے میری استدعا قبول کی، جس کے بعد میں باہر آ گیا. ان میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ نیا صوبہ بنایا جا سکے، تو جو جنوبی بیلٹ ہے ان کی محرومیوں کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ کوئی سیکریٹریٹ کی منتقلی یا کوئی ایڈمنسٹریٹو مکمل ڈویژن کر دی جائے یا صوبہ ہی؟ سیکریٹریٹ کی منتقلی تو پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی کر چکے ہیں. ملتان میں کیپٹل ہے، وہاں پہ ہم نے سیکریٹریٹ بنایا ہے، بھالپور میں بنایا ہے. میں نے جو صوبے کا آگا 5واں صوبہ پاکستان میں بننا چاہیے، بلکہ صوبے اور بھی بننے چاہیے. ہزارہ بھی بنائے آپ کو، سندھ والی سائڈ پہ چاہیے، جہاں کیا فرق پڑتا ہے صوبے بنائے. لیکن کیونکہ یہاں پہ مملکت ہے، ہر بندے کی اپنی ٹیریٹری ہے، کوئی چاہتا ہے میری ٹیریٹری آزاد نہ ہو. جب ہم نے وہاں آرٹیکل 1 کے امینڈمنٹ کہے تو انہوں نے کہا جی انڈیا میں صوبے جہاں 11 سے 28 بن چکے ہیں تو پاکستان 5واں نہیں بن سکتا. ہم نے کہا تھا جی 12 اضلاع جو کہ پاکستان کے جنوبی پنجاب ہے ان پہ بیسڈ ایک نیا صوبہ جس کی 4 کروڑ آبادی ہے، 96 MP کی سیٹیں ہیں، 46 MLA کی سیٹیں ہیں. آپ ہمیں ایک علیحدہ صوبہ کر دیں، سینٹ میں ہمیں بند دیں. آپ ہماری دیکھیں ٹوٹل جو یہاں پہ انفراسٹرکچر اسپینڈنگ ہے، ہیلتھ میں ہمارا 10% خرچ کیا جاتا ہے، جو ایجوکیشن ہے اس پہ 10%، باقی سارا پنجاب اور تخت لاہور کے پاس چلا جاتا ہے. اس کا حل کس طرح سے؟ حل یہ کہ آرٹیکل 1 کی امینڈمنٹ کرنی ہے نیشنل اسمبلی نے، انہوں نے کہا جی ٹیریٹری، اور اس کے بعد آرٹیکل 239 ہے جو کہ صوبوں کے پاس جانا ہے. اب پنجاب اسمبلی کے پاس جائے گا. اگر واقعی سے پاکستان مسلم لیگ نون اس میں بہت زیادہ سیریس ہے تو عوام کے لیے بتا دیں ہمیں کہ جی ہم، اور ادروائز اگر ان کو جھوٹ اور ڈھکوسلے پہ چلنا ہے تو پھر صوبہ پاکستان میں کوئی نہیں بن سکتا. وہاں پہ جو لوگ نون لیگ کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی آپ بھاولپور بھی صوبہ بنا دیں. میں نے کہا جی نواب اور بھاولپور یہاں پہ آ کے کہہ دیں گے کہ میں جنوبی پنجاب کا حصہ بنا دیتے، آپ بے شک صوبے کا نام بھاولپور رکھ دیں، لیکن کیونکہ مینٹیلٹی وہ نہیں ہے. تو صوبائی اسمبلی میں کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ کل سنا کمار دھاڑ کا بھی معاملہ ہوا ہے صوبائی اسمبلی میں. وائٹ پیپر کل انہوں نے شائع کیا ہے جو مریم نواز شریف نے 10 ارب کا پیپر شائع کر کے پورے اخباروں میں بھیجا تھا. تو ہماری جو اپوزیشن کے لیڈر احمد بشر صاحب وہاں نے وائٹ پیپر شائع کر کے بتایا کہ سارا جھوٹ ہے. میں نے پورے پنجاب میں جو کیمپین چلائی تھی جس میں میں نے کہا تھا جو منتھلی پروپیگنڈا ہے، یہ جو مہنگائی کا جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مہنگائی کم، کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ماننا کوئی نہیں ہے. تو جنوبی پنجاب کے حق میں آواز کے حوالے سے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ان کے پلیٹ فارم پہ بات کریں کہ پنجاب میں کسی سے پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ آن ٹائم پہ آ کے منافقت کر جاتے ہیں. ان کو ایشو سندھ کا نظر آتا ہے کہ اگر اس وقت ساؤتھ پنجاب میں آپ صوبے کی بات کریں گے تو سندھ میں صوبے کی بات پھر ہو جائے گی، کراچی کے صوبے کی بات ہوئی، اس ایشو پہ آگے ڈر جاتے. ورنہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پرو صوبہ کے حق میں رہ گئی، لیکن جب میں پروپوزل لے کے آؤں تو سارے پیپلز پارٹی میری مخالفت شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ. چلیں تھینک یو. شیرازی ساتھ مل کے ان کے پلیٹ فارم پہ بات کریں کہ پنجاب میں کسی سے پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ آن ٹائم پہ آ کے منافقت کر جاتے ہیں. ان کو ایشو سندھ کا نظر آتا ہے کہ اگر اس وقت ساؤتھ پنجاب میں آپ صوبے کی بات کریں گے تو سندھ میں صوبے کی بات پھر ہو جائے گی، کراچی کے صوبے کی بات ہوئی، اس ایشو پہ آگے ڈر جاتے. ورنہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پرو صوبہ کے حق میں رہ گئی، لیکن جب میں پروپوزل لے کے آؤں تو سارے پیپلز پارٹی میری مخالفت شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ. چلیں تھینک یو.